سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران بلازری کو رشی اتنی اچھی لگی تھی کہ وہ اسے بار بار ملنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ فاطمہ رشی سے کم خوبصورت نہیں تھی، لیکن یہ دل کا معاملہ تھا۔ مگر فاطمہ چلی گئی تو بلازری کے سامنے اپنا فرض آ گیا۔ وہ جاسوسی کے لیے آیا تھا اور اب تک اس کا بہروب کامیاب تھا۔ راج محل کی فوجی سرگرمیوں پر اس کی نظر تھی۔ وہ سلطان سبکتگین تک کئی اطلاعیں اور معلومات پہنچا چکا تھا۔ اس نے جذباتی لحاظ سے اپنے آپ کو پتھر کا بنا رکھا تھا، مگر رشی اور فاطمہ نے اسے ایسا دھکا دیا کہ وہ جذبات کے سیلاب میں غوطے کھانے لگا۔ فرض اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نظر آنے لگا۔ تنہائی میں اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی اور وہ سنبھل گیا، مگر اسے یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا کہ یہ دو لڑکیاں آج رات کی طرح اس کے پاس آتی رہیں تو وہ فرض کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس نے اس کا علاج یہ سوچا کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر جائے گا اور ان لڑکیوں کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ وہ شہر کے کون سے کونے خدرے میں رہتا ہے۔ اسے یہ توقع تھی کہ وہ کسی بھی روز لاہور سے غزنی چلا جائے گا۔ وہ آخر انسان تھا، پتھر نہیں تھا۔ انسانی فطرت کی اس سب سے بڑی کمزوری جسے عورت کہتے ہیں پر قابو پانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ چکی کے دو پتھروں میں آ گیا تھا۔ اگلی شام گہری ہوئی تو رشی آ گئی۔ عمران بلازری گھر میں اکیلا تھا۔ یہ ان کی دوسری ملاقات تھی، لیکن انہیں یوں لگا جیسے وہ بچپن سے اکٹھے کھیلتے جوان ہوئے ہوں۔ کل تم نے کہا تھا کہ میری لاش کو بھی نہیں جلنے دو گے، رشی نے کہا۔ تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کل تم یہاں اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی، بلازری نے رشی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ آج کیوں آئی ہو؟ تمہیں دیکھنے۔ کیوں؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو، اسی لیے میں تمہاری لاش نہیں جلنے دوں گا، عمران بلازری نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں نے کل تمہیں بتایا نہیں تھا، رشی نے کہا۔ میری شادی بھی ایک فوجی کے ساتھ ہوگی جو غزنی پر حملے کے لیے جائے گا، بلازری نے کہا، اور تمہاری زندگی اپنی بہن کی طرح جلتی چتا پر ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ رشی نے رنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ انسانی قربانی لڑکیوں کی کیوں دی جاتی ہے؟ کسی مرد کو قربان کیوں نہیں کیا جاتا؟ تمہارے مذہب میں تمہارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں، عمران بلازری نے کہا۔ میرے مذہب میں انسانی قربانی کا رواج نہیں، میں زندہ نہیں چلنا چاہتی، رشی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میرے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ یہاں سے بات چلی تو اتنی دور پہنچ گئی جہاں عمران اور رشی ایک ہو گئے۔ ان کی محبت روحوں تک اتر گئی۔ انہیں یہ بھی احساس نہ رہا کہ رات کتنی گزر گئی ہے۔ وہ اپنے مذہب بھی بھول گئے۔ عمران بلازری کو اپنے فرض کا بھی احساس نہ رہا۔ رشی کو یقین ہو گیا کہ عمران اسے پناہ میں لے لے گا۔ وہ جانے کے لیے یوں اٹھی جیسے جانا نہ چاہتی ہو، اسے جانا تھا اور وہ چلی گئی۔ 2-3 روز بعد رشی پھر عمران کے گھر گئی۔ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ جگ موہن نے باہر سے عمران بلازری کو آواز دی۔ تمہارا بھائی آیا ہے، عمران نے رشی سے کہا۔ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ۔ جگ موہن اس کمرے میں آیا۔ اس کی بہن دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ تم نے مجھے گوشت کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ اپنے گھر کی سبزی ترکاری کو دیکھ کر بھوک ہی مر جاتی ہے، جگ موہن نے کہا۔ گھر میں کچھ ہے؟ عمران بلازری نے گھر میں پکا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، وہ جگ موہن کی آگے رکھ دیا۔ جگ موہن نے یہ بھی نہ دیکھا کہ عمران نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، وہ سارا گوشت کھا گیا۔ قربانی کے لیے کوئی لڑکی چن لی گئی ہے یا نہیں؟ بلازری نے پوچھا۔ ابھی نہیں، جگ موہن نے جواب دیا۔ معلوم نہیں پنڈتوں کو کس قسم کی لڑکی کی تلاش ہے۔ تمہاری بہن مندر میں جاتی ہے؟ نہیں، جگ موہن نے کہا، مگر میں سوچتا ہوں کہ اسے کب تک چھپائے رکھیں گے۔ عمران بلازری اس کوشش میں تھا کہ جگ موہن جلدی ہی چلا جائے۔ وہ اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ تھکن اور نیند کا بہانہ کام کر گیا اور جگ موہن چلا گیا۔ رشی دوسرے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ کیا میرے بھائی نے گوشت کھایا ہے؟ رشی نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں اس کا یہ راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، عمران نے جواب دیا، مگر میں اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ساتھ والے کمرے میں ساری باتیں سن رہی ہو۔ وہ جب سے میرا دوست بنا ہے گوشت کھا رہا ہے۔ تمہارے دیوتا نے تمہارے بھائی کو کوئی سزا دی ہے؟ مذہب صرف ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے جن سے نشہ ہوتا ہے اور انسان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ تم کب آؤ گی، تمہیں بھی گوشت کھلاؤں گا۔ رشی 2 روز بعد آئی۔ عمران نے اس کے لیے مرغی بھون کے رکھی ہوئی تھی۔ رشی نے ڈرتے ڈرتے کھائی، پھر بولی، میں جب بھی آؤں میرے لیے گوشت رکھا کرو۔ انہیں دنوں عمران بلازری کو حکم ملا کہ راج محل کے ایک کمرے میں غزنی کے 2 قیدی لائے گئے ہیں جنہیں کھانا دینا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مسلمان کے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے۔ عمران ان کے لیے کھانا لے کر گیا اور اس کی ملاقات نظام اوریزی اور قاسم بلخی سے ہوئی۔ پچھلے باب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ کیا باتیں کیں، انہیں کیا ہدایات دیں اور کس طرح ان کے فرات کی راہ ہموار کرتا رہا۔ اس دوران رشی اس کے پاس آتی رہی اور اس کی 2 ہی فرمائشیں ہوتی تھیں۔ وہ آتے ہی گوشت مانگتی، پھر یہ ضد، مجھے لاہور سے جلدی نکالو، گھر والے میری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اگر نظام اوریزی اور قاسم بلخی نہ آ جاتے تو عمران بلازری کبھی کا رشی کو ساتھ لے کر نکل گیا ہوتا۔ وہ رشی کے ساتھ ہر بار ایک نیا جھوٹ بولتا تھا۔ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ غزنی کا جاسوس ہے اور غزنی کی 2 قیدیوں کو فرار کرائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ فرض اور محبت کے درمیان پیس رہا تھا۔
رشی کی والہانہ محبت اور اس کے آنسوؤں نے اسے کئی بار فرض سے ہٹا دیا، لیکن اوریزی اور بلخی کو دیکھ کر اسے فرض یاد آ جاتا تھا۔ ان دونوں کے فرار کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے کمرے کے باہر سنتری موجود رہتے تھے۔ ایک رات رشی عمران کے گھر سے گئی تو فاطمہ آ گئی۔ عمران پر رشی کے حسن اور اس کی محبت کا نشہ طاری تھا۔ وہ اسی کے تصور سے دل بہلا رہا تھا۔ فاطمہ نے اسے اتنے حسین تصور سے بیدار کر دیا، اس سے غصہ آ گیا۔ فاطمہ کسی اور نشے میں آئی تھی، یہ نشہ جسمانی تھا۔ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، عمران نے غصے سے کہا۔ اپنے خاوند کو واپس آنے دو، تم مجھے ٹال رہے ہو۔ فاطمہ نے کہا، اپنی کتنی قیمت مانگتے ہو؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے فاطمہ، تمہیں وہ ہندوانی چاہیے۔ فاطمہ نے تنزیہ لہجے میں کہا، جو تمہارے پاس آتی رہتی ہے، میں چاہوں تو تمہیں پکڑوا سکتی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ یہاں ہندوؤں کا راج ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تمہاری چوری پکڑی گئی تو سیدھے قید خانے میں جاؤ گے، میں اس سے پہلے لڑکی سمیت غائب ہو جاؤں گا۔ عمران بلازری نے کہا، تم میرے پاس جو امید لے کر آئی ہو وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ رشی کے مقابلے میں تم جیسی 20 لڑکیوں کو دھتکار سکتا ہوں۔ یہ عمران بلازری کی بڑی خطرناک غلطی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ رقابت عورت کو چڑیل بنا دیا کرتی ہے۔ فاطمہ کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس سے وہ بولی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے شرم و حجاب اتار پھینکا تھا، وہ غصے سے چلی گئی۔ فاطمہ کو ہندو عورتوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ پنڈت راجہ جیپال کی فتح کی خاطر ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے رہی ہیں، لیکن انہیں اپنے مطلب کی لڑکی نہیں مل رہی۔ فاطمہ نے اگلا دن بڑی مشکل سے گزارا۔ رات کو وہ مندر میں چلی گئی۔ اس نے ہندو عورتوں سے باتوں میں معلوم کر لیا تھا کہ بڑا پنڈت کہاں رہتا ہے۔ وہ پنڈت کے پاس چلی گئی۔ پنڈت اسے دیکھ کر حیران ہوا، اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آپ لڑکی کی قربانی کب دیں گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ جب ہمیں وہ خاص قسم کی لڑکی مل جائے گی، پنڈت نے کہا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں آپ کی مدد کرنے آئی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ آپ کو علم نہیں کہ شہر کی تمام ہندو لڑکیاں مندر میں نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک لڑکی دکھاؤں گی، مجھے امید ہے کہ وہ قربانی کے لیے موزوں ہوگی۔ اس نے رشی کے باپ کا نام لیا اور پوچھا، آپ نے اس کی بیٹی کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے تمہیں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، پنڈت نے کہا۔ تم کس کی بیٹی ہو؟ میں مسلمان ہوں، فاطمہ نے جواب دیا، اور ایک تاجر کی بیوی ہوں۔ تمہیں ہماری قربانی اور ہمارے مذہب کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پنڈت نے پوچھا۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ بتاؤ۔ یہ مندر کے ساتھ ملا ہوا ایک کمرہ تھا۔ کسی مسلمان کو مندر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی مسلمان کسی ہندو کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ مسلمانوں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ مگر پنڈت کو جب فاطمہ کے متعلق پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے تو اس نے اسے گھر سے نکالا نہیں۔ وہ چونکا اور بدکا بھی نہیں۔ وہ جان گیا کہ یہ جوان سال اور حسین لڑکی کسی اور مقصد کے لیے آئی ہے۔ پنڈت گھاگ اور خرانٹ آدمی تھا۔ اس نے فاطمہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے دل میں جو کچھ ہے بتا دو۔ فاطمہ تجربہ کار اور خرانٹ نہیں تھی، وہ تو رقابت اور اپنی توہین کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی عقل پر شیطانی قوتوں کا قبضہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے خاوند سے، رشی سے اور عمران بلازری سے انتقام لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی تمام تر تخریبی قوتیں بچھو کے ڈنگ کی طرح تیار اور مستعد ہو گئی تھیں۔ اس نے پنڈت کے سوال کے جواب میں اپنے کپڑوں کے اندر سے ایک پوٹلی نکالی اور پنڈت کی آگے رکھ کر کھول دی۔ اس میں سونے کے چند ایک سکے تھے۔ اس نے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں نے جس لڑکی کا نام لیا ہے اس کی آپ انسانی قربانی دے دیں، فاطمہ نے رازداری کے لہجے میں کہا۔ اگر یہ لڑکی ہمارے مطلب کی نہ ہوئی تو؟ وہ کنواری ہے، فاطمہ نے کہا، بہت خوبصورت ہے، عمر 16-17 سال ہے۔ اگر وہ قربانی کے مطلب کی نہیں تو بھی اس کی قربانی دے دیں۔ ہمارے مذہب میں دخل اندازی نہ کرو لڑکی، پنڈت نے مذہبی پیشواؤں کے روپ سے کہا۔ ہم ایک خاص قسم کی لڑکی کی تلاش میں ہیں، پنڈت جی مہاراج، فاطمہ نے کہا۔ کوئی مذہب انسان کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ رسم مذہب کے ان ٹھیکیداروں نے شروع کی ہے جو اپنے مہاراجا کو خوش کر کے انعام و اکرام لینا چاہتے ہیں، اور جو لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خداؤں اور دیوتاؤں کی خاص درباری ہیں اور وہ جس کسی کی بھی جان لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو عام انسانوں سے بہت اونچا رکھتے ہیں۔ میرے مذہب کی توہین نہ کرو لڑکی، پنڈت نے دبے دبے غصے سے کہا۔ تم نہیں جانتی کہ اس کی سزا کیا ہے۔ میں صرف آپ کے مذہب کی بات نہیں کر رہی مہاراج، فاطمہ نے کہا۔ میرے مذہب میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، صرف انسانی قربانی نہیں دی جاتی۔ جہاں تک ہمارے اماموں اور مولویوں کا تعلق ہے، وہ آپ کی طرح مذہب کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی آواز کو خدا کی آواز کہتے ہیں، اپنی خواہشات کو خدا کا حکم بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو عام انسانوں سے بہت بلند خدا کے قریب سمجھتے ہیں۔ اس طرح مذہب کی اصلیت پر پردے پڑے رہتے ہیں اور انسان بھٹکتے پھرتے ہیں۔ پنڈت جی مہاراج، آپ نے اپنا جو درجہ بنا رکھا ہے اس سے نیچے آئیں۔ مجھے اس مندر کے کچھ ایسے راز معلوم ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جسے زخم آتا ہے یا چوٹ لگتی ہے وہ درد سے کراتا ہے، اور اس کے کرانے کو وہ لوگ سن لیتے ہیں جن کے کان ہوتے ہیں۔ تم کمسن ہو لڑکی، پنڈت کے لہجے میں روب کی بجائے اپنائیت سی تھی۔ کہنے لگا، اس عمر میں تم ایسی باتیں کرتی ہو جو پختہ عمر میں بھی نہیں سوچی جا سکتی۔ میرے دل کے زخموں نے مجھے پختہ کار بنا دیا ہے، فاطمہ نے جواب دیا۔ یہ میری عقل کی نہیں، میرے دل کی آواز ہے۔
میرا دل کرہ رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ وہ کون سے راز ہیں جو تم جانتی ہو؟ وہ یہ کہ میں ایک حسین اور نوجوان نہ ہوتی تو آپ اتنا ہی سن کر کہ میں مسلمان ہوں مجھے دھکے دے کر اس کمرے سے نکال دیتے، کمرے کو دھلاتے، یہاں لوبان جلاتے، بھجن گاتے، تب یہ کمرہ پاک ہوتا، مگر مجھے دیکھ کر آپ بھول گئے کہ مسلمان ناپاک ہوتا ہے۔ آپ نے سونے کے سکوں کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکا، آپ کی زبان میں اور آپ کے الفاظ میں پنڈت موجود ہے، مگر جن آنکھوں سے آپ مجھے اور سونے کے ان سکوں کو دیکھ رہے ہیں ان سے پنڈت غائب ہو چکا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنا خاوند دکھائی دے رہا ہے، اس نے میرے باپ کے ساتھ میرے حسن اور میری جوانی کا سودا کیا تھا۔ میں بکی ہوئی چیز ہوں، میں اب سودا کرنے سے نہیں ڈرتی، اپنے دل کی مراد کی خاطر میں سودا کرنے آئی ہوں۔ تم راز کی بات کر رہی تھی، دل پر ہاتھ رکھیں اور سنیں، فاطمہ نے کہا۔ آپ کو انسانی قربانی کے لیے خاص قسم کی لڑکی صرف اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ نے دو دولت والوں کی بیٹیوں پر ہاتھ رکھا، لیکن زر و جواہرات لے کر آپ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میرا خاوند بہت بڑا تاجر ہے، وہ نام کا مسلمان ہے، وہ اپنے مذہب کا صرف ایک اصول جانتا ہے کہ ایک مسلمان بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا دوستانہ ہندوؤں کے ساتھ ہے، اسے بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ میں اپنے ایمان کو ایک طرف رکھ دی ہوں، آپ اپنے دھرم کو اس دروازے سے باہر رکھ دیں، سونے کے یہ ٹکڑے گن لیں اور سودا کریں، کچھ اور چاہیے تو بتا دیں۔ پنڈت کی ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جیسے بھیڑیے نے کمزور سا شکار دیکھ لیا ہو۔ یہ خندہ دندان نما تھا، وہ فرش پر بیٹھا تھا، فاطمہ اس کے سامنے 2 ہاتھ دور بیٹھی تھی۔ پنڈت کا ہاتھ فاطمہ کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ کو دبوچ لیا۔ پنڈت کے دوسرے ہاتھ نے سونے کے سکوں والی پوٹلی اپنی طرف سرکا کر گھٹنے کے نیچے کر لی۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ پنڈت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں کیسے یقین کر سکتی ہوں کہ میرا کام ہو جائے گا اور میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ تم اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو نا؟ پنڈت نے ایسے لہجے میں کہا جو گناہ کے تصور سے شرابی کے قدموں کی طرح ڈگمگا رہا تھا۔ ہٹ جائے گی؟ اگر اس کے ماں باپ نے آپ کی مٹھی گرم کر دی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، پنڈت نے ایک ٹانگ لمبی کر کے ایک کواڑ بند کر دیا۔ فاطمہ نے ہاتھ لمبا کر کے دوسرا کواڑ بند کر دیا۔ رات خاموش تھی، مندر میں رکھا ہوا اندر کا بت خاموش تھا، پنڈت کے کمرے میں رکھی ہوئی مورتیاں خاموش تھیں، مندر کا سنک خاموش تھا اور گھنٹیاں خاموش تھیں۔ رشی اپنے گھر اور عمران بلادری اپنے گھر گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کو خواب میں دیکھ رہے ہوں گے۔ مندر میں ان کے خوابوں کا سودا طے ہو چکا تھا، اگلے دن کا سورج ابھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ عمران بلادری کچھ دیر پہلے گھر سے اپنے کام کو جانے کے لیے نکلا تھا۔ وہ فاطمہ کے خاوند کی محل جیسی حویلی کے سامنے سے گزرا تو چلمن کی اوٹ سے اسے فاطمہ کی سرگوشی سے ذرا ہی بلند آواز سنائی دی، عمران! وہ رک گیا۔ چلمن سے جانگتا ہوا فاطمہ کا چہرہ نظر آیا، اس چہرے میں اسے کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا، فاطمہ نے کہا۔ عمران بلادری کا خون کھولنے لگا، وہ کچھ بھی نہ بولا اور چل پڑا۔ راج محل کے احاطے میں جا کر وہ اسی کمرے میں گیا جہاں غزنی کے 2 قیدی نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو رکھا گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے، کمرہ کھلا تھا، کمرے کے باہر اور رکب میں 2-4 سنتری موجود رہتے تھے۔ چونکہ راجہ جیپال ان سے راز کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے انہیں قیدیوں کی طرح زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں نہیں رکھا تھا۔ ان کی خاطر تواضع کا ایسا انتظام تھا جیسے شاہی مہمانوں کا ہوتا ہے۔ ان کے مطالبے پر کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کوئی مسلمان کرے، یہ انتظام عمران بلادری کے ہاتھ میں تھا۔ عمران بلادری ان کے فرار کا بندوبست بھی کر رہا تھا۔ دشواری صرف یہ تھی کہ وہاں سنتری موجود رہتے تھے۔ عمران غزنی کے ان دونوں قیدیوں سے کہتا رہتا تھا کہ وہ راجہ کو جھوٹ موٹ راز کی باتیں بتا کر اس کا اتنا اعتماد حاصل کر لیں کہ وہ ان کے کمرے کے باہر سے سنتریوں کو ہٹا دے۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی نے سوچ لیا تھا کہ وہ راجہ جیپال کو کیا بتائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ وہ راجہ کو پیشکش کریں کہ وہ دونوں اس کی فوج میں رہیں گے اور پوری مہارت اور وفاداری سے اس کی فوج کو غزنی کی فوجی قیادت کی جنگی چالوں کے مطابق ٹریننگ دیں گے۔ اس طرح فرار کی صورت پیدا ہو سکتی تھی، مگر راجہ جیپال لاہور سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ نئی فوج تیار کر رہا تھا اور پڑوسی ریاستوں سے بھی فوج اکٹھی کرتا پھر رہا تھا۔ اسے غزنی پر حملہ کرنا تھا۔ اس روز عمران بلادری غزنی کے دونوں قیدیوں کے کمرے میں گیا تو بھی اس نے دونوں پر زور دیا کہ وہ راجہ کو گمراہ کریں اور اس کے منظور نظر بن جائیں۔ وہ جس وقت ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس وقت اس کی محبت پر موت جھپٹ رہی تھی۔ رات فاطمہ نے پورا انتظام کر دیا تھا۔ رشی اپنے گھر میں گھر کے تمام افراد موجود تھے، انہیں سنک اور گھنٹیوں کی آواز سنائی دی، گلی میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی دھمک دھمک بھی سنائی دی، بچوں کا شور و غل بھی سنائی دیا۔ رشی بھی تماشا دیکھنے باہر کو دوڑی۔ گلی میں ایک جلوس آ رہا تھا جس کے آگے آگے بڑے مندر کا بڑا پنڈت تھا، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی یہ گھنٹی تھی جو وہ بجاتا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 4-5 پنڈت اور ان کے بالکے تھے، وہ سنک اور گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک خوشنما پالکی تھی جو 4 آدمیوں نے اٹھا رکھی تھی، پنڈت بھجن گنگناتے آ رہے تھے۔ ان کے جلوس کے پیچھے تماشائیوں کا جلوس تھا۔ رشی اپنے دروازے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، بڑا پنڈت اس کے قریب آ رکا اور اس کا نام پوچھا،
تب رشی پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور اسے یاد آیا کہ اس کے باپ اور اس کے بھائیوں نے اسے پنڈتوں کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام نہ بتایا۔ اس کا نام رشی ہے، جانے یہ کس کی آواز تھی؟ رشی کی ماں، اس کا باپ اور بھائی بھی باہر آ گئے تھے۔ رشی پیچھے ہٹنے لگی۔ پنڈت کے چہرے پر حیرت اور مسرت کا تاثر تھا۔ رشی اس کے تصوروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ دیوی نے اسی کو مانگا ہے، پنڈت نے کہا۔ نہیں مہاراج، رشی کی ماں چلاتی ہوئی آگے آئی اور پنڈت اور اپنی بیٹی کے درمیان کھڑی ہو کر بولی، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ رشی اپنے دروازے کی طرف پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک پنڈت نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ بڑے پنڈت نے پالکی آگے لانے کو کہا۔ پالکی آگے لا کر رکھ دی گئی۔ یہ حکم دیوی کا بھی ہے، راجا کا بھی، بڑے پنڈت نے کہا۔ اندرا دیوی نے جس کنواری کنیا کو مانگا ہے، وہ جس گھر میں رہی اس گھر پر تمام دیوی دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا۔ اسے جس ماں نے جنم دیا ہے وہ ماں کوڑی ہو کر آبادیوں سے دھتکاری جائے گی۔ یہ بیٹی تمہاری نہیں، یہ دیوی کی امانت ہے، ہم اسے لے جا رہے ہیں۔ رشی کو گھسیٹ کر پالکی میں دھکیلا جا رہا تھا اور وہ روتی چلاتی اور آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ پنڈتوں کے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی نے رومال جتنا ایک کپڑا رشی کی ناک اور منہ پر رکھ کر ہاتھ دبایا۔ رشی تڑپی اور فوراً ہی اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا سر ڈولنے لگا۔ اسے پالکی میں ڈال دیا گیا۔ پھر جس طرح یہ جلوس شنکھ اور گھنٹیاں بجاتا آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ محلے کے لوگ رشی کے ماں باپ کو مبارک دینے لگے کہ دیوی نے ان کی بیٹی کی قربانی قبول کی ہے۔ مذہب کے کٹر پیروکار رشی کے ماں باپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر جن کی اتنی پیاری بیٹی کو پنڈت ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے ان کے دلوں کا حال کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے کانوں میں ابھی اس بیٹی کی چیخیں گونج رہی تھیں جسے چند دن پہلے اس کے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا تھا۔ شام کے بعد عمران بلادری گھر آیا تو تھوڑی ہی دیر بعد جگموہن آ گیا۔ وہ زاروں کی تار ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ رشی کو پنڈت لے گئے ہیں۔ بلادری کو تو جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ جگموہن نے بتایا کہ پنڈتوں کو کسی نے بتایا ہوگا کہ رشی مندر میں نہیں جاتی اور یہی لڑکی قربانی کے لیے موزوں ہے۔ تم معلوم کر سکتے ہو کہ اسے کہاں رکھیں گے؟ عمران بلادری نے پوچھا۔ اور اس کی جان کی قربانی کب دیں گے؟ معلوم کرو جگموہن، میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اسے بڑے مندر میں ہی لے گئے ہوں گے، جگموہن نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ انسان کی قربانی یوں نہیں دی جاتی کہ کسی کو پکڑ کر اسے مار ڈالا۔ اسے بہت دن پنڈت اپنے پاس رکھتے ہیں، اسے پاک کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور معلوم نہیں اس پر کیا عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، مگر تم انہیں بچا نہیں سکو گے۔ اگر بچا لاؤ گے تو ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکیں گے، اسے پھر لے جائیں گے اور ہمارے ساتھ تمہارے لیے بھی مصیبت آ جائے گی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ذرا سنبھلا تو بولا، میں اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے مذہب سے گھن آنے لگی ہے۔ تمہارے مذہب میں گھن کے سوا ہے ہی کیا؟ عمران بلادری نے کہا۔ اپنی مذہبی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو، بھگوت گیتا، رامائن اور مہا بھارت پڑھو، یہ بربریت سے بھری پڑی ہیں۔ ان میں عہد شکنی اور دھوکہ دہی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ دیویاں اور دیوتا جنسی اختلاط کرتے دکھائے گئے ہیں۔ ان کتابوں میں ایک سے ایک شرمناک بات لکھی ہے۔ عورتوں اور بچوں کی قتل کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر تمہاری بہن کو فوراً قتل کر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ جب تک زندہ رہے گی پنڈت اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جگموہن کی آنکھیں ٹھہر گئیں، اس کا چہرہ لال ہوتا چلا گیا۔ تم اپنے پتھر کے خداؤں سے ڈرتے ہو، عمران بلادری نے کہا۔ تم ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہو۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں۔ میں تمہاری دیویوں اور دیوتاؤں سے تمہاری بہن چھین لاؤں گا۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو تمہاری بہن بھی اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ کہاں؟ یہ اس وقت بتاؤں گا، عمران بلادری نے کہا، لیکن تم دونوں کو میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ مجھے منظور ہے، جگموہن نے کہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم ہم دونوں کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور رشی تمہاری بیوی ہوگی۔ لیکن میں رشی کو اس لالچ پر نہیں بچاؤں گا کہ اسے اپنی بیوی بنا لوں گا۔ عمران بلادری نے کہا، میں تمہارے دیوتاؤں کو شکست دینا چاہتا ہوں۔ میں بھیڑیوں کے منہ سے شکار چھیننے کا تہیہ کر چکا ہوں، اس کی خاطر میں جان دینے کو تیار ہوں۔ میں تمہارے راجا کو بتاؤں گا کہ پتھر کے خدا مسلمان کے سچے خدا کے سامنے بے جان پتھر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تم چلے جاؤ جگموہن، آرام کی نیند سو جاؤ۔ جگموہن چلا گیا۔ عمران بلادری کی جذباتی کیفیت آگ کی مانی تھی، جیسے اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ پہلے وہ غزنی کے 2 جنگی قیدیوں کو فرار کرانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ ان کے فرار کو وہ صرف اس لیے ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ قید سے نکل جائیں، بلکہ اس لیے کہ راجا جیپال ان کی خاطر و مدارت مہمانوں کی طرح کر رہا تھا۔ بلادری کو 1-2 دنوں سے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ اوریزی اور بلخی جوان ہیں اور آج محل میں ایسی ایسی خوبصورت اور شوخ لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک بھی ان دونوں کی کمرے میں داخل کر دی گئی تو دونوں اپنے ملک اور اپنے مذہب کو بھول جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ راجا کی فوج کی ہو کر رہ جائیں گے اور غزنی کی فوج کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ عمران بلادری ان کی فرار کے لیے پریشان ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی رشی کا فرار بھی اس کے کندھوں پر آ پڑا۔ وہ رشی کو دل میں بسا چکا تھا۔ اس طرح یہ اس کے لیے ذاتی جذبات کا مسئلہ بن گیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس نے ایک چیلنج بنا لیا، جیسے ہندوؤں کے دیوتاؤں نے مسلمانوں کے خدا کو للکارا ہو
کس طرح اس نے مذہب کا معاملہ بنا لیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، حتیٰ کہ اس کا دماغ تھک گیا۔